السلام علیکم عزیز طلبہ، آج میں آپ کو تفہیم کے بارے میں کچھ ہدایات بتاؤں گی۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تفہیم کا مفہوم کیا ہے؟ تفہیم کا مفہوم ہے سمجھنا، آگاہ کرنا، تعلیم دینا، ہدایت کرنا۔ تفہیم کی 3 اقسام ہیں: نثری تفہیم، تصویری تفہیم، نظمیہ تفہیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ تفہیم کے کیا اصول ہیں۔ تو تفہیم کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں جو کہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے تفہیم کو غور سے پڑھیے، پھر سوالات پڑھیے، تفہیم کی پڑھائی دوبارہ کیجیے، پیراگراف پڑھتے ہوئے اہم نکات ذہن نشین کیجیے، دیے گئے سوالات کے جوابات تفہیم ہی میں سے ڈھونڈیے اور پھر ان کے جوابات کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ بعض سوالات میں ذاتی رائے بھی پوچھی جاتی ہے، جس کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ طلبہ کو تفہیم کتنی سمجھ آئی ہے۔ تفہیم کی کچھ مقاصد ہیں جو کہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہیں کہ تفہیم کا مقصد کیا ہے۔ تو تفہیم کے مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ تفہیم سے طلبہ میں پڑھائی کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ تفہیم کے ذریعے طلبہ میں فہم بڑھتا ہے۔ طلبہ میں تفہیمی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ مختلف النوع عبارتوں کے مطالعے سے حاصل ہونے والی معلومات کی سمجھ بڑھتی ہے۔ طلبہ کے تخیل کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ طلبہ کی ذہنی نشو و نما میں اضافہ ہوتا ہے۔ تفہیم کے بعد چند سوالات ہوتے ہیں اور ان سوالات کو بنانے کے لیے شش کاف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کیا، کیوں، کیسے، کب، کہاں اور کس طرح۔ آئیے ایک تفہیم کا خاکہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات سوچ کر لکھنے ہوں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو باہر نکلو، دنیا کو دیکھو، اس سے سیکھو، کائنات کی بناوٹ پر غور کرو۔ سیر و سیاحت کے لیے گاڑی نہ ہو تو پیدل نکل پڑو۔ کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں کہ کسی نے ہزاروں میل کا سفر اکیلے طے کر لیا، کسی نے دنیا کا گرم ترین صحرا پیدل عبور کیا، کوئی ہمالیہ کی چوٹی سر کر بیٹھا۔ سیاحت نہ ہوتی تو انسان کبھی نہ جان پاتا کہ کاغان میں جھیل سیف الملوک اپنے روح پرور مناظر صدیوں سے دکھا رہی ہے۔ اگر سیاحت نہ ہوتی تو کوئی نہیں جان پاتا کہ سطح سمندر سے 8000 میٹرز کی بلندی پر ہمالیہ، ہندوکش، کیٹو اور راکا پوشی کے پہاڑ صدیوں سے برف کی چاندی سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ اور صرف پاکستان میں ہی نہیں، دنیا بھر کے دیگر ممالک میں بھی ایسی مثالیں ہیں کہ اگر سیاحت نہ ہوتی تو شاید زمین پر انسان تو ہوتے مگر کوئی بھی کسی تک رسائی حاصل نہ کر پاتا۔ حتیٰ کہ آج کی دنیا کی سپر پاور امریکہ بھی ایک سیاح نے دوران سیاحت ہی دریافت کی۔ آج انسان جو اتنا علم رکھتا ہے، دنیا کے چپے چپے کو چھان مارا ہے، اس میں سیاحت کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ لوگ جو علم کے حصول میں سیر و سیاحت کرتے ہیں، وہ واقعی مسائل کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سال میں ایک بار سیاحت کے لیے نکلنا دل و دماغ پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی لیے بہت سے تعلیمی ادارے اپنے طلبہ کو سیر و سیاحت کے لیے دور دراز مقامات پر لے جاتے ہیں۔ یہ سب طلبہ کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں، جیسے کہ بہت ساری تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی شخص بہت پریشان ہو اور وہ کسی جگہ کی سیر کے لیے نکلے تو اس کی پریشانی میں 80% سے زائد کمی آ جاتی ہے۔ نئے مقامات کو دیکھنا اور نئے لوگوں سے ملنا پریشانی میں کمی لاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ سیاحت کے لیے نکلتے ہیں،
ان کے دل کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے اور وہ مارے خوشی کے عمدہ طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سے امراض سے ان کا پیچھا چھوٹ جاتا ہے۔ سیاحت دل کے ساتھ ساتھ دماغی کارکردگی میں بھی اضافہ کرتی ہے اور آپ کا دماغ پہلے کے مقابلے میں زیادہ چیزوں پر توجہ دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی اسائنمنٹ زیادہ دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ مختلف جگہوں کی سیر اور نئے تجربات کر کے آپ کے خوف میں کمی آتی ہے۔ آپ دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سیر و تفریح کے دوران آپ جتنے زیادہ نئے تجربات کرتے ہیں اور مختلف چیلنجز کو قبول کرتے ہیں، اتنا ہی آپ بہادر اور نڈر ہوتے چلے جاتے ہیں اور آپ زندگی کے دیگر مسائل کا بھی بے خوفی سے سامنا کرتے ہیں۔ پڑھائی کرنے کے باوجود آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں ہو رہا تو آپ کو سیر و سیاحت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ شاعر ہوں، ادیب ہوں، مصور ہوں یا فوٹوگرافر ہوں یا کوئی اور تخلیقی کام کرتے ہوں، قدرتی مناظر کی سیاحت آپ کے ذہن کو کھولتی ہے۔ اگر آپ کسی اجنبی جگہ پر جا رہے ہیں، خاص طور پر اپنی ثقافت اور روایات سے بالکل مختلف کسی نئے ملک میں، تو یہ سیاحت آپ کے اندر مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کرے گی اور آپ مختلف مسائل اور مشکل حالات کا حل نکالنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہماری تفہیم ختم ہوئی۔ اب دیے گئے سوالات کے جوابات آپ نے دینے ہوں گے۔ سوال نمبر 1، سیر و سیاحت کیا ہے؟ چند مثالیں دیجیے۔ سوال نمبر 2، انسان جو آج بہت علم رکھتا ہے، اس میں سیاحت کا ہاتھ کیسے ہے؟ وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 3، تعلیمی ادارے اپنے طلباء کو سیر و سیاحت کے لیے کیوں لے کر جاتے ہیں؟ سوال نمبر 4، سیر و سیاحت ذہنی دباؤ کا شکار انسان پر کس طرح اثر کرتی ہے؟ سوال نمبر 5، ایک انسان کو کب سیر و سیاحت کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ سوال نمبر 6، بحیثیت طالب علم آپ سیر و سیاحت کے لیے کہاں گئے اور آپ پر اس سیر و سیاحت کا کتنا مثبت اثر ہوا؟ سوال نمبر 7، اس تفہیم کا کوئی دلچسپ عنوان تحریر کیجیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس طرح جب آپ تفہیم پڑھیں گے اور سوالات کے جوابات ڈھونڈ کر لکھیں گے تو آپ بآسانی تفہیم کو سمجھ کر سکیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔